بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔ حلقوم، سانس کی جو نالی ہوتی ہے اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ مری، کھانے پینے کی نالی جو ہوتی ہے جیسے کھانا پینا اترتا ہے اس کو کاٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان نالیوں کے دائیں بائیں دو نالیاں اور ہوتی ہیں رگیں جن کو ودجین کہتے ہیں، ان کا کاٹنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ چاروں رگیں کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور سینے سے تھوڑا سا اوپر سے لے کر فوق العقدہ، عقدہ تک یعنی ٹھوڑی کے تھوڑا سا نیچے تک جس جگہ بھی سے جانور کو ذبح کریں جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ زیادہ اوپر منہ کی جانب زیادہ ذبح نہ کیا جائے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ اس سے نیچے نیچے جانور کو ذبح کیا جائے۔ چاروں رگوں میں سے اگر 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اگر 2 رگیں کٹیں تو حلال نہ ہوگا۔ اگر چاروں رگیں آدھی آدھی سے زیادہ کٹ گئیں تو بھی جانور حلال ہے۔ اگر آدھی آدھی سے کم کٹیں تو جانور حرام ہوگا۔ ذبح سے حلال ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ذبح کرنے والا عاقل ہو، سمجھدار ہو، مجنون، دیوانہ، پاگل نہ ہو۔ سمجھدار بچہ نابالغ ہو، اس کا ذبیحہ بھی حلال اور جائز ہے۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، گونگا آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے اگر ذبح کرنا جانتے ہوں تو۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا ہو۔ اگر ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے لیا، یعنی جب چھری چل رہی ہوتی ہے، چھری پھر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، چاہے ساتھ اللہ کا نام لے بھی صحیح۔ ذبح کرنے والا خود تکبیر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اگر 2 آدمی مل کر ذبح کر رہے ہیں تو اگر ایک نے بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے نے نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض 3 آدمی بھی ذبح کر رہے ہوں، یعنی جو ذبح کر رہا ہے چھری پھیر رہا ہے وہ ذرا کمزور ہے، 2 آدمی اس کی مدد کے لیے چھری جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو تینوں کو بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، ورنہ جانور حرام ہوگا۔ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر سکتے ہیں۔ مثلا خدا کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اس طرح کا نام اللہ، اور بسم اللہ ہے، اللہ اکبر کے علاوہ بسم اللہ ہے، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفتیں لے کر آ کر ذبح کر دیا تو بھی جانور حلال ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر چھری تیز کر لی جائے، اور چھری جانور کو لٹانے سے پہلے ہی تیز کر لی جائے، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی، گھاس، چارہ وغیرہ خوب کھلا کر ذبح کرنا چاہیے۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، یا سر نہ کھا جائے، تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ جانور حلال ہے، سر کھانا بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جائے، تو یہ بات بھی غلط مشہور ہے۔ اونٹ کو خواہ مخواہ کی تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ جس طرح گائے بھینس کو ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے تو اونٹ کو بھی اسی طرح ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ اونٹ کے لیے نہر بھی جائز ہے، یعنی اس کو کھڑے کھڑے برچھا، چھری وغیرہ کو گھونپی جائے سینے کے نیچے تاکہ وہ خون نکلے اور گر جائے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ البتہ نہر کر سکتے ہیں اس کو، باقی ذبح بھی کرنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پالتو جانور جو گھر میں پالے جاتے ہیں ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کے لیے یہ ذبح اختیاری کہلاتا ہے۔ اور جو جانور جنگلی ہوتے ہیں، ہرن ہے، خرگوش ہے، نیل گائے، جو قابو میں نہ آتے ہوں تو ان کے لیے ذبح اضطراری ہوتا ہے، یعنی دور سے بھی اگر کوئی ایسی چیز ان کی ماری جائے جو ان کی رگیں کاٹ دے، خون بہا دے، چھری، برچھا، تلوار وغیرہ، تو خون نکل جائے، وہ جانور حلال ہو جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر اگر ایسا کیا جائے تو وہ جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ بھینسا، اونٹ، گائے وغیرہ ذبح کرتے وقت بھاگ گئے، اب پکڑنے میں نہیں آ رہے، تو ان کے لیے بھی ذبح اضطراری ہے، یعنی دور سے ان کو کوئی ایسی چیز ماری جائے جو ان کی رگیں کاٹ دے، خون بہا دے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کے نیت سے، تو وہ جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔